بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ محمد کیا ایسا نہیں ہے کہ اس نے تم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ عطا فرمایا، اور رائے حق سے بے خبر پایا تو سیدھا راستہ دکھایا؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئی تو محمد اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو گئے۔ یہ اسی کا فضل و کرم تھا کہ آپ کو ایسے دادا ملے جو آپ پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے، پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور اسی ماں سے تھے جس ماں سے آپ کے والد عبداللہ تھے، اس طرح یہ آپ کے بالکل سگے چچا تھے۔ دادا نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ کا سرپرست بنا دیا۔ وصیت کر گئے محمد کا ہر طرح سے خیال رکھنا، کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ عبد المطلب کے کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں سے 10 بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے نہ سب سے زیادہ مالدار، البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے، شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بھی بہت نیک تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور وہ بالکل سگے تھے۔ بقیہ بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وصیت کر گئے۔ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی محمد کو بہت مانتے، ہمیشہ کلیجے سے لگا کے رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ آپ کے آگے نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہ اپنے بچوں کی۔ ان کو آپ سے اس قدر محبت کیوں تھی؟ آپ دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے، وہ دیکھ رہے تھے آپ کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے، ایک ایک بات میں بے مثال ذہانت اور فطانت ہے، ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوش بختی کا پتہ دیتی ہے۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطری صلاحیتیں ابھرتی رہی۔ 12 سال کے ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی، عقل میں غیر معمولی گہرائی تھی، ذہانت بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت و بلندی تھی، وسعت و ہمگیری تھی، احساس و شعور سے بھرپور تھی۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا تھی؟ مسیح بھی نہیں بھیگی تھی، لیکن سر پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ آپ میں غیر معمولی صلاحیتیں جھلک رہی تھی اور عجیب و غریب کمالات ظاہر ہو رہے تھے۔ ابو طالب دیکھ دیکھ کر سخت حیران تھے، حیرت سے انگشت بدندا تھے۔ آپ ان کے نزدیک آپ کا شمار نوآموز بچوں میں نہ تھا بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بزرگوں میں تھا۔ پوری بے تکلفی سے ہر طرح کے مسائل پر آپ سے تبادلہ خیال کرتے، جیسے کوئی شخص اپنے کسی برابر کے ساتھی سے کرے۔ اسی زمانے میں جبکہ آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا اور راستہ دشوار، اس لیے آپ کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا، لیکن وہ چلنے لگے تو آپ لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا سفر دشوار تو ہے مگر بھتیجا ہوشیار ہے، یہ سوچ کر بخوشی ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلہ میں آپ بھی تھے۔ راستے میں جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پر سوچ بچار کرتے اور سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا، بالآخر شام کی سرزمین میں پہنچ گیا اور وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بخیر نامی ایک راہب تھا، اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریش تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں پر ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر آڑتیوں اور بیپاریوں سے ملتے۔
یہ قافلہ بھی اسی جگہ آ کر ٹھہرا اور ہر شخص اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا، وہ آرام کرنے لگا، کوئی بھوک سے بےتاب تھا، وہ دسترخوان پھیلا کر بیٹھ گیا، اور کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا کہ جلدی سے اسے ٹھکانے لگائے۔ اور ابھی کوئی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لوگ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک قاصد آیا، بولا، آپ لوگ بخیرہ کے یہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے آپ سب لوگوں کو یاد کیا ہے، کھانا بھی آپ لوگ کو وہیں کھانا ہے، سب کچھ انتظام ہو چکا ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی، وہ یہاں کئی بار آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بخیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو گیا۔ بہرحال کرتے کیا، انکار کرنے کی تو کوئی وجہ تھی نہیں، دعوت قبول کر لی۔ تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے، ہاں صرف محمد رہ گئے۔ آپ نہیں گئے اس لیے کہ ابھی بچے تھے۔ بخیرہ نے سب کا بہت ہی پرتپاک خیر مقدم کیا، بولا، بھائیو، میں چاہتا ہوں آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تمہارا کوئی بھی فرد کھانے سے رہ نہ جائے۔ اہل قافلہ ہم سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا بچہ بھی ساتھ ہے، اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بخیرہ، نہیں نہیں، بچہ ہے تو کیا، اس کو بھی لاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ ان کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمولی دعوت کی، پھر یہ بھی اصرار کی کوئی نہ رہ نہ جائے۔ بخیر کیا بخیرہ، کیا بات ہے، آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی کرتے نہ تھے۔ انہوں نے بڑے تعجب سے سوال کیا، آپ لوگ دور کے مسافر ہیں، آپ لوگ دور کے مسافر ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا آپ لوگوں کی کچھ خاطر ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ بخیرہ نے ٹالنے کی کوشش کی، بخدا کوئی بات ہے ضرور، محض اتنی بات تو نہیں ہو سکتی۔ اہل قافلہ کی الجھن بدستور قائم رہی۔ قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا، محمد کو ساتھ لے کر آیا۔ بخیرہ اور تمام اہل قافلہ بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ بخیرہ کی نظریں محمد پر پڑی تو جم کر رہ گئیں، وہ ٹکٹکی لگائے آپ کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر وہ ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا، کوئی گھوم پھر کر بخیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں بخیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، بیٹے، تمہیں لات و عزا کی قسم جو کچھ پوچھوں صحیح صحیح بتلا دینا۔ لات و عزا کی قسم نہ دیجیے، محمد نے فوراً لقمہ دیا۔ اچھا، خدا کی قسم جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا، کچھ چھپانا مت۔ بخیرہ نے دوبارہ التماس کیا، پوچھئے کیا پوچھتے ہیں۔ محمد نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ بخیرہ آپ سے آپ کے ہی بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا، کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب محمد کو لینے آ گئے۔ یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ بخیرہ ابو طالب کی طرف متوجہ ہو گیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ ابو طالب نے یوں ہی چلتا ہوا جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا بیٹا نہیں، اس بچے کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بخیرہ نے ابو طالب کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کے بارے میں بخیرہ کی یہ معلومات دیکھیں تو ابو طالب دنگ رہ گئے۔ ہاں، یہ میرا بھتیجا ہے۔ ابو طالب نے اپنی بات کی تصحیح کی۔ اور اس کا باپ؟ بخیرہ نے پھر سوال کیا، ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا؟ ابو طالب نے مزید وضاحت کی، تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو واپس گھر لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچا کے رکھنا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا، اور جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے انہوں نے پہچان لیا، تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا کتنا عظیم انسان ہوگا، اس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ بس یہ سمجھ لو یہ وہ ہیرا ہے جسے جیسا ہیرا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بخیرہ ایک ہی سانس میں یہ ساری باتیں کہہ گیا، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بائبل کا کوئی صفحہ سنا رہا ہو، یا محمد کی پیشانی پر لکھا ہوا کوئی نسخہ تقدیر پڑھ رہا ہو۔ پھر وہ واپس ہو گیا، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا، اور زیر لب یہ کہتا جا رہا تھا، میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ If you enjoy the video, please like the video.
share with friends, and don't forget to subscribe and hit the bell icon.